اب یہاں پر تشریف فرما افضل العلماء حضرت پیر و مرشد سید تحسین آغا عرشی خنمیری صاحب قبلہ اہل چند پٹن کو میں باادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں فیضیاب کریں۔ حضرت سید تحسین آغا صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شہنشین پر تشریف فرما مشائخین کرام، علماء کرام، فقراء اعظام، عمائدین شہر اور معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ دینی ایک جو اجلاس ہے اس اجلاس میں شریک ہونے کا اللہ نے ہم تمام کو موقع عنایت فرمایا، اور خصوصیت کے ساتھ جن حضرات نے ہم کو اس جلسے میں خطاب کرنے کی دعوت دی، میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تبلیغ مہدویت میں حصہ بننے کا ہم کو موقع عنایت کیا۔ اس فقیر کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان آپ نے بھی اشتہار وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ فقیر کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے مہدویت کیا ہے۔ مہدویت کیا ہے اس کے تعلق سے میں نہیں سمجھتا کہ میں کچھ کلام کر سکوں یا میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں، کیونکہ مہدویت کیا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ مہدی کون ہے، تب آپ کو مہدویت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ کیونکہ مہدویت پیش کرنے والی ہستی حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ہے۔ جب تک آپ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کو مہدویت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، یا پھر میں آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا۔ اب مہدی موعود کون ہے، مہدی موعود علیہ السلام کو سمجھنا ہے۔ مہدی موعود کے تعلق سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ دین میں مہدی کی کیا ضرورت ہے، اور اپنی بات کو منوانے کے لیے دلیل کے طور پر یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور جب ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے جو قیامت تک رہنے والی چیز ہے، تو پھر رسول کے بعد، قرآن کے بعد ہم کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے اور ہم کو مہدی کی کیا ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کوئی جماعت کی طرف سے یا کوئی بھی آپ کے سامنے اس قسم کا سوال کرے تو آپ کو جواب یہی دینا ہے کہ مہدی موعود کے آنے کے تعلق سے بات کرنے والے ہم مہدوی نہیں بلکہ مہدی آئیں گے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ رسول کون ہیں؟ رسول وہ ہیں جن کے قلب اقدس پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس قرآن ہے تو مہدی کی کیا ضرورت، سوال یہ ہے کیا رسول یہ نہیں جانتے تھے کہ قیامت تک قرآن رہنے والی چیز ہے؟ جب جس ہستی کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے، جب وہ ہستی کہتی ہے کہ مہدی آنے والے ہیں، مہدی امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے آئیں گے، تو پھر یہ سوال بیکار کا معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس بات کو سن کر بھی یہ کہے کہ مہدی کی کیا ضرورت ہے تو اس آدمی کو کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ رسول تو کہتے ہیں کہ قرآن موجود ہے، اس کے باوجود مہدی کا آنا ضروری ہے۔ مہدی آئیں گے جب تم سنو کہ
وہ آ گئے، تم کو برف کے پہاڑوں پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے تو جاؤ، جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ جب رسول یہ کہہ دیے کہ مہدی کا آنا ضروری ہے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، مہدی کی ضرورت نہیں، بالفاظ دیگر لیتے ہیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، یا دوسرے بھی کوئی اور ائمہ موجود ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام مہدی بھی ان کی طرح امام ہیں۔ یاد رکھو، ان تمام لوگوں کو امام بنانے والے مخلوق اور مہدی کو امام بنانے والی خدا کی ذات ہے، کہ خدا نے مہدی کو امام بنا کر بھیجا ہے، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے خلیفے ہیں۔ تو اللہ کے خلیفے کی بات ماننا کیا مومن کے لیے ضروری ہے؟ کیا ضروری نہیں ہے؟ جب خلیفۃ اللہ آتا ہے تو اس کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی جانب سے پیام لایا ہوں، تم کو اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو جب اللہ کے خلیفے نے باتوں کو پیش کیا ہے تو جو بھی مومن ہے وہ تمام کے تمام ان باتوں کو مانیں گے۔ اب جن کے حصے میں ایمان نہیں، اب ان کے حق میں ہم زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کو طائف کے میدان میں آپ پر پتھر برسائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں بد دعا کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد رسول نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، اے میرے پروردگار، تو ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ لوگ میرا انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ تو خدا سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جو حضرات کو مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی، انہوں نے مہدی کو پہچانا نہیں، خدا ان کو مہدی کی پہچان کرا تاکہ وہ لوگ بھی مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان لا سکیں۔ اب امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو مہدویت کو پیش کیا ہے، تو مہدویت کیا ہے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کے تعلق سے آپ نے بشارت دی ہے۔ 360 سے زیادہ احادیث میں جس ہستی کے آنے کی بشارت دی، اب اس ہستی کو مسلمان امت نہیں مانے گی تو کون ہستی ہے جس کو امت ماننے کے لیے تیار ہو سکتی ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا مقام کیا ہے؟ امام مہدی کا مقام جاننے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی ہستی پر ایمان لانے کے تعلق سے، اپنے بعد کسی ہستی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے تعلق سے آپ نے تاکید نہیں فرمائی، حالانکہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ تمام آپ کے خلفاء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو صحابہ کرام تھے، اس وقت جو امت تھی، ان امت کو بھی آپ نے تاکید نہیں کیا کہ میرے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، لیکن آپ پورے احادیث اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے احادیث کا آپ مطالعہ کر لیجئے، پڑھ لیجئے، آپ کو سوائے ایک ہستی کے تعلق سے رسول نے بیعت کی تاکید کی ہے، اور وہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ مہدی موعود کے علاوہ رسول نے کبھی کسی کی بیعت کی بات نہیں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول نے مہدی کے علاوہ کسی اور کی بیعت کی تاکید کیوں نہیں کی؟ اس وجہ سے آپ نے تاکید نہیں کی کیونکہ رسول اللہ کے خلیفے ہیں۔ ایک اللہ کا خلیفہ ایسے آدمی کی بیعت کی تاکید کر ہی نہیں سکتا جو اللہ کا خلیفہ نہیں رہتا۔ غیر خلیفۃ اللہ کی بیعت کی تاکید اللہ کا خلیفہ کر نہیں سکتا۔ اللہ کا خلیفہ جو تاکید کر سکتا ہے وہ دوسرے اللہ کے خلیفے کی بیعت کی تاکید کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے پوری زندگی میں سوائے مہدی موعود کی بیعت کرنے کی تاکید کرنے کے علاوہ اور کسی کی بیعت کے تعلق سے آپ نے تاکید نہیں فرمائی۔ جب اتنے واضح احادیث موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کھلے الفاظ میں آپ نے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، تو ثواب انسان کو اب سوچنا چاہیے کہ مہدی موعود کا مقام کتنا اونچا ہے کہ رسول نے ان کی بیعت کی ہم کو تاکید کی ہے، اور جب ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کر لیتے ہیں،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو حضرات جن کے حصے میں تصدیق مہدی موعود علیہ السلام کی دولت ملی ہے، جب وہ ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، کسی بھی کاروبار کے سلسلے میں دوسرے لوگوں سے ان کا میل ملاپ ہوتا ہے تو سوالوں کی بوچھار ہوتی رہتی ہے کہ یہ آپ جو مہدی موعود کو مانتے ہیں، آپ کے مہدویت میں نئی نئی باتیں پائی جاتی ہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے اور آپ کی مہدویت میں یہ پایا جاتا ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے آپ کی مہدویت میں یہ پایا جاتا ہے۔ اس قسم کے آپ سے سوالات ہوتے رہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پلٹ کر ان سے پوچھیں کہ آپ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آج دنیا میں ایک اسلام نہیں بلکہ 72 اسلام چل رہے ہیں۔ ہم مہدوی کون سے اسلام سے مناسبت پیدا کر سکتے ہیں؟ آج کون یہ کہہ سکتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک اسلام چل رہا ہے؟ آج پوری دنیا میں 72 اسلام پائے جاتے ہیں۔ کیا ہم 72 اسلام کے جو الگ الگ نقطے نظر ہیں سب کے ساتھ ہم مہدوی اپنے اپنے تعلیمات کو ملاتے بیٹھ جائیں؟ ہم کو 72 اسلام سے اپنے تعلیمات کو ملانے کی ضرورت نہیں۔ ہم جو مہدویت پیش کرتے ہیں، مہدویت کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو رسول کے عمل کو دیکھو تو آپ کو مہدویت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ہماری مہدویت اسلام سے ملتی ہے۔ کون سے اسلام سے ملتی ہے؟ رسول نے جس اسلام کو پیش کیا اس اسلام سے ہماری مہدویت ملتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھو کہ آپ کس کو خوش کر سکتے ہیں؟ آپ جاؤ 72 جو فرقے ہیں ان کے پاس، ہر فرقے کے پاس ایک ایک اسلام پایا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم اس ایک فرقے کو خوش کرنے کے لیے چلو ہم ان کے عقائد کو مان لیں گے، تو دوسرے افراد آپ کو کافر کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کہو کہ ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دو، کسی اور کو ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ان کے عقائد سے ہمارے عقائد ملا لیں گے، تو آپ کے پیچھے 70 فرقے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو کافر کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے خدا را آپ پر اگر آپ کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ مہدویت ہٹی ہوئی چیز ہے تو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ آج پورے 72 اسلام پائے جاتے ہیں۔ ان 72 اسلام سے مہدویت ہٹی ہوئی ہے اور قرآن اور اتباع رسول سے جڑی ہوئی چیز کو مہدویت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھو کہ مہدی موعود علیہ السلام کے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو آپ اٹھا کر دیکھو اور ان تعلیمات کو قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش کرو، ان تعلیمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملانے کی کوشش کرو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شک تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام قرآن سے بھی ملنے والے ہیں اور اتباع رسول جو رسول کا خاص عمل ہے اس عمل سے بھی ملنے والے ہیں۔ ہاں یہ بات بے شک کہ آج کا جو اسلام ہے اس اسلام سے مہدویت میل نہیں کھاتی، یہ بات تو ہم دھڑلے سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج جو اسلام پایا جاتا ہے دنیا میں 72 قسم کا جو اسلام پایا جاتا ہے، ان 72 قسم اقسام کے اسلام سے مہدویت کبھی بھی میل کھا نہیں سکتی۔ مہدویت ملتی ہے کس سے؟ قرآن سے ملتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، احادیث رسول سے ہم کو مہدویت ملتی ہے۔ تو میں نے اپنی گفتگو کے عنوان میں جو قرآن کی آیت شریفہ کو میں نے پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم اپنے دین سے پھرنا چاہتے ہو تو پھر جاؤ، فسوف یأتی اللہ قوم، کہ اللہ ان قریب ایک قوم کو لانے والا ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم ایمان دین سے پھرنا چاہتے ہو تو پھر جاؤ، لیکن اللہ جو ہے ان قریب ایک قوم کو لائے گا۔ تو سوال یہی ہوا کہ اس قوم کی علامتیں کیا ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آیتوں میں آیت کے حصے میں اس قوم کی علامتوں کو بتایا ہے۔ سب سے بڑی جو علامت قرآن میں اللہ نے بتائی اس قوم کی، یحبہم و یحبونہ، کہ اس قوم کی علامت یہ ہے کہ اس قوم کی پہچان یہ ہے کہ اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ اس آیت شریفہ کا بیان فرماتے ہوئے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں جس قوم کے اللہ نے لانے کا وعدہ فرمایا ہے اس قوم سے مراد بندے کی قوم ہے۔ تو آپ تمام حضرات کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس قوم سے وابستہ ہیں جس قوم کو لانے کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں جس قوم کا ذکر آئے اس قوم میں آپ کا پیدا ہونا، اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا فضل و کرم چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اس قوم میں پیدا کیا ہے جس قوم کا ذکر اللہ نے اپنے کلام میں مجید میں کیا ہے۔ تو یہ
مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد بندے کی قوم ہے۔ بے شک ہم آنکھ بند کر کر اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ مہدی کا فرمان سچا ہے، ہم کو کوئی حجت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ مہدی موعود نے فرمایا اس قوم سے مراد بندے کی قوم ہے، یعنی قوم مہدویہ ہے، تو ہم کو اس بات کا پورا یقین ہے۔ لیکن ماحول جو بدلتا جا رہا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوم مہدویہ، اس آیت میں جو قوم کا ذکر ہوا ہے، مہدی موعود ہی سے یہ آیت اس قوم سے مراد مہدی موعود کی ہی قوم ہے، کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ آپ قرآن شریف آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرنے والی ہوتی ہے۔ آپ خود قرآن سے پوچھو کہ قرآن میں اللہ نے اس قوم کی جو نشانی بتائی ہے، نشانی یہ بتائی کہ اس قوم سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب آپ آئیے قرآن کی خدمت میں آ کر پوچھئے کہ اے کلام مجید، اے اللہ کے کلام، تو خود بتا کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ اب آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ جا کر لوگوں سے ان کے دین کے مذہب کی بنیاد پوچھو کہ آپ کے مذہب کی بنیاد کیا ہے۔ کوئی کہے گا کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے، کوئی کہے گا کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے، کوئی کہے گا کہ ہم فقہا کو ماننے والے، کوئی کہے گا کہ ہم فلاں کی بات کو ماننے والے ہیں۔ آپ قوم مہدویہ کے کسی بچے کو ٹھہرا کر پوچھو کہ تمہارے مذہب کی بنیاد کیا ہے، وہ کہے گا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، یعنی ہمارا مذہب اللہ کی کتاب ہے اور اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول کی بات سوائے قوم مہدویہ کے کسی اور کے پاس پائی نہیں جاتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو اسی لیے معلوم ہوا کہ اس آیت شریفہ میں اللہ جو کہتا ہے کہ اس قوم کی علامت یہ ہے کہ اس قوم سے میں محبت کرتا ہوں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اسی تناظر میں آپ کو فرائض ولایت کی بھی بات کروں تو آپ کو بہتر طور پر معلوم ہوگا کہ قرآن آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن شریف میں اللہ نے صاف طور پر کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جو افراد وہ کام کرتے ہیں اللہ انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ اب احسان جاننے کے لیے جب ہم رسول کی خدمت میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ محسن کون ہے، احسان کے معنی کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، کہ تمہارا احسان کے معنی یہ ہیں کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں کرتے، اتنی استطاعت نہیں، اتنا سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تو اسی کو مہدی موعود نے طلب دیدار خدا کے نام سے یاد فرمایا۔ تو رسول قرآن میں جو اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان والوں کو پسند کرتا ہے، محسنین کو پسند کرتا ہے، تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے فرائض ولایت کے نام سے یاد کیا۔ جیسے محسن کے معنی طلب دیدار خدا جو اپنے دل میں رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس قسم سے عبادت کرتا ہے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ کم سے کم اسے دیکھ رہا ہے، تو اسی کو احسان کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور احسان کے معاملہ کرنے والے کو ہی محسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص طلب دیدار خدا کو اختیار کرتا ہے اسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ
کہ فرائض ولایت میں مہدی موعود علیہ السلام نے طلب دیدار خدا کو رکھا ہے، کیا یہ قرآن سے ہٹا ہوا ہے یا حدیث رسول سے ہٹی ہوئی چیز ہے؟ بلکہ دونوں سے ملنے والی چیز کو مہدی موعود علیہ السلام نے فرائض ولایت میں آپ نے رکھا کہ طلب دیدار خدا فرض ہے۔ اسی طرح آپ قرآن شریف پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن اللہ تو کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، جو قوم تو نے لانے کا وعدہ کیا ہے کہ جس کے تعلق سے تو کہتا ہے کہ اس قوم سے میں محبت کرتا ہوں، اے پروردگار تو کن اوصاف سے محبت کرتا ہے، تو کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ توکل کرنے والوں کو، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرائض ولایت میں توکل کو بھی رکھا کہ توکل بھی تم پر فرض ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے جن جن چیزوں کو پسند فرمایا انہی چیزوں کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرائض ولایت میں آپ نے شامل کیا ہے۔ اور کیا توکل کرنا کیا کوئی غلط کام بھی ہو سکتا ہے؟ جس کام کا حکم اللہ رسول کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رسول آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اب مہدی موعود علیہ السلام نے اسی کو کہا کہ توکل کرنا یہ فرائض ولایت میں شامل ہے۔ آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ حد سے زیادہ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ آپ اس آیت شریفہ میں دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے ہم تمام کو ترک دنیا کی تعلیم دی ہے، کیونکہ توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کا نام توبہ ہے، کہ انسان تمام تر گناہوں کو چھوڑ دے۔ اب ہم کو تعلیم دی گئی کہ کب تک یہ گناہ کرتے رہو گے، توبہ کرتے رہو گے، گناہ کرتے رہو گے، توبہ کرتے رہو گے۔ جو گناہوں کی جڑ دنیا ہے اس کو ہی چھوڑ دو تو اسی کو ترک دنیا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ترک دنیا بھی فرض ہے۔ کس کے لیے فرض ہے؟ جس کے دل میں خدا کے دیدار کی طلب ہے اس کے لیے ترک دنیا فرض ہے، ورنہ جو دنیا دار ہیں کہ مجھے دنیا چاہیے ان لوگوں کے لیے ترک دنیا فرض نہیں۔ اگر آپ کے دل میں تمنا ہے کہ مجھے خدا کا دیدار چاہیے تو ایسے افراد کے لیے ترک دنیا فرض ہے۔ اسی لیے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہ کر دو۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا یہاں بر سے مراد خدا کی ذات ہے۔ اگر تم خدا کی ذات کو پانا چاہتے ہو اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑو تو تم کو خدا کی ذات مل سکتی ہے۔ آپ کو جو ایک مثال دوں تو آپ کو بہتر معلوم ہوگا، آج صبح سے آپ تمام افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دین کی چند اچھی باتیں سننے کا موقع ملا، با جماعت نماز پڑھنے کا آپ کو موقع ملا ہے۔ یہ کام نیکی کا ہے یا برائی کا ہے؟ الحمدللہ کسی کی زبان سے تو یہ نہیں نکلے گا کہ یہ دینی مجلس برائی کی جگہ ہے یا جماعت سے ہم نے جو نماز پڑھی وہ برا کام ہم نے کیا۔ تمام لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی اچھے وقت گزارا ہے، 2-4 گھنٹے ہم نے جو گزارے وہ خدا کی رحمت کے سائے میں ہم نے گزارے ہیں، ہم نے بہتر طور پر اپنی زندگی کے 4 گھنٹوں کو ہم نے گزارا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ دنیا کو نہ چھوڑتے تو کیا آپ کو یہاں آنے کا موقع ملتا؟ یا آپ حضرات جو یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنی کتنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ کسی کا آج رویوار ہے، کسی کو چھٹی منانا تھا لیکن اس نے کہا کہ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، مجھے دین کی باتیں سننا ہے، تو اس نے قربانی دی تو اسے نیک چیز ملی ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب چھوٹی چیز کے لیے چھوٹی قربانی دینی پڑتی ہے، خدا کی ذات کو پانے کے لیے ترک خودی اور ترک دنیا کرنا پڑتا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے اسی لیے ترک دنیا کو بھی فرض فرمایا ہے۔ آپ ایک ایک فرائض ولایت کی بات کو لیجئے اور آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ترک دنیا کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ترک دنیا کرنا ضروری ہے؟ آپ ترک دنیا کی بات کیا کرتے ہیں؟ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہاں تک کہنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ فرائض ولایت کو اگر آپ اور ایک نظریے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اور ایک نظریے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرائض ولایت کیا ہیں؟ اگر آپ کو کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں رسول کو جو الگ سے کام کرنے کا حکم دیا، یعنی دیگر امت کے علاوہ الگ سے جو رسول کو کام کرنے کا حکم دیا،
ان تمام چیزوں کو فرائض ولایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھو کہ ترک دنیا کی اگر آپ بات کریں، کیا اللہ نے رسول کو دنیا کے تعلق سے کیا حکم دیا ہے؟ آپ قرآن اٹھائیے، آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ زہرۃ الحیات الدنیا، کہ اے رسول ہم نے ان لوگوں کو دنیا کی جو شادابی دی ہے، ہم نے جو دنیا کا مال و متاع دیا ہے، آپ ان کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رسول کو یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا کے متاع کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا چونکہ ہماری قوم اتباع کرنے والی قوم ہے، رسول نے جس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اس چیز کو ہم اختیار کرنے والے بن نہیں سکتے، اس چیز کو چھوڑ دینا یہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو ترک دنیا مہدی موعود علیہ السلام نے ہم پر اس لیے فرض فرمایا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل ہے۔ صحبت صادقین کی آپ بات کرو کہ انسان کو صحبت صادقین اختیار کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صادق ہستی دنیا میں کون ہو سکتی تھی؟ کوئی نہیں۔ رسول سے بڑھ کر تو صادق ہستی دنیا میں کوئی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْآصَالِ، کہ اے رسول آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے رسول کو اصحاب صفہ کے ساتھ وقت گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحبت صادقین اس لیے فرض ہے کیونکہ اللہ نے رسول کو اس چیز کو اختیار کرنے کی بات کی تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعلیمات دیے ہیں، خدا را وہ تمام کے تمام تعلیمات ایسے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں۔ اور آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مہدویوں کے دل میں محبت ہے، عشق ہے، شاید ہی کسی اور کے تعلق کے کسی اور کے دل میں اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم کو جو تعلیم دی گئی، ہم کو جو سکھایا گیا وہ یہی سکھایا گیا کہ جہاں اتباع رسول سے راستہ ہٹا وہاں مہدویت کا دامن بھی ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو ہماری جو اصل بنیاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیگر لوگوں کے پاس جو مسائل پائے جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی مسئلہ پایا نہیں جاتا۔ دیگر لوگوں کے پاس کسی کے پاس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی ہے یا روحانی معراج ہوئی ہے۔ ہم تمام اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں جسم اور روح دونوں ساتھ تھے، اس حالت میں معراج ہوئی ہے۔ اور ہم جواب بھی دیتے ہیں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جسم آسمانوں پر جا نہیں سکتا، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب آنے والے ہیں وہ کہاں سے آنے والے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا اعتقاد آپ کا ہے، کیا عقیدہ ہے؟ تو تمام افراد یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، قیامت کے قریب جو ہے وہ زمین پر نازل ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ ہزاروں سال وہاں آسمانوں پر رہنے کا حق ہے۔ رسول معراج میں جسم کے ساتھ جا کر ایک رات میں آ گئے تو لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہزار سال آسمانوں پر جسم کے ساتھ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج کی رات میں جا کر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی شفاعت کر نہیں سکتے، تو ہمارے پاس ان حضرات کے لیے بھی جواب موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں اٹھا کر دیکھو، کیا آپ نے ان کتابوں میں خود لکھا ہے کہ رسول کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو شخص کوئی آدمی جو ہے حافظ قرآن بن جاتا ہے وہ اپنے گھر کے 7 پشتوں کی شفاعت کر سکتا ہے؟ تو ہمارا ان کو جواب یہی کہ جب قرآن حفظ کرنے سے 7 پشتوں کی وہ شفاعت کر سکتا ہے تو جس کے دل پر قرآن آیا کیا وہ امت کی شفاعت نہیں کر سکتا؟ تو اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے پاس عقائد میں دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس عقائد بالکل رسول کے تعلق سے اتنے پاکیزہ عقائد ہیں کہ شاید ہی کسی
کسی اور کے پاس پائے جاتے ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ ہمارے پاس یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نور مانتے ہیں. آپ دیکھو کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول نور نہیں، آپ ان سے جا کر فقط اتنا پوچھو عثمان غنی کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں، تو تمام کے تمام افراد یہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی ذن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا آپ ان سے پوچھو کہ یہ ذن نورین یعنی دو نور والے عثمان غنی کیوں کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو دو نور والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کی نکاح میں آئی تھی، آپ کی بیویاں بنی تھی. تو یہیں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جس رسول کی بیٹیاں نور ہو اس رسول کو نور نہیں تو اور کیا کہا جائے گا. تو اسی لیے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقائد بڑے پاکیزہ عقائد ہیں. اس وجہ سے ہیں کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو تعلیم دی کہ جہاں رسول کا دامن چھوٹتا ہے وہاں سے انسان سے خدا کا دامن چھوٹتا ہوا چلا جاتا ہے. تو آپ مہدویت کی خدارہ تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرو. مہدویت سے زیادہ پاکیزہ اور قرآن اور رسول کے عمل پر مبنی شاید ہی کسی اور کے تعلیمات پائے جا سکتے ہیں. قرآن مہدی موعود علیہ السلام کے کوئی بھی فرمان کو آپ لے کر دیکھو. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ میں نہ آئے تو مجھے چاہیے کہ جو بڑے حضرات ہیں جو بزرگان دین ہیں میں ان سے پوچھ کر اس کے تعلق سے فرمان کے تعلق سے میں معلومات حاصل کر سکتا ہوں. میری سمجھ میں نہ آئے اور میں انکار کر دوں تو اس سے انسان کا ایمان کا نقصان ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو کس بات کی تعلیم دی ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے سب سے بڑی جس بات کی تعلیم دی وہ اسی بات کی تعلیم دی کہ کبھی بھی شریعت مصطفیٰ کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے. آپ خدا را کچھ بھی بن جاؤ لیکن شریعت مصطفیٰ کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف جو کام ہوتا ہے اس کام کو کبھی بھی خدا کے پاس پسند نہیں کیا جاتا. خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دائرے میں کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی کام آپ نے پسند نہیں کیا. یہاں تک کہ کسی صحابی نے کہا کہ مجھے کشف ہوتا ہے نماز کے دوران، جب نماز کا طریقہ یہ ہے جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اگر میں دیری سے نماز میں شامل ہوا، اگر میری ایک رکعت چھوٹ گئی تو اس کو پورا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ امام جب دوسری طرف کا پہلی طرف کا سلام پھیر کر دوسری جانب کا جب سلام پھیرتا ہے اس وقت مجھے اٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پوری کرنی ہوتی ہے. لیکن امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب نماز پڑھا رہے تھے ایک مرتبہ واقعہ ایسا ہوا کہ کوئی صحابی ذرا دیر سے آئے. پہلے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے پہلی جانب کا بھی سلام پھیرا تھا کہ وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی نماز کو پوری کرنے لگے. حالانکہ دوسری طرف سلام پھیرنے کا ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن جب انہوں نے انتظار نہیں کیا تو اب نماز پوری کر لی. مہدی موعود علیہ السلام نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ میں جب پہلی طرف میں نے سلام پھیرا آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، شریعت کے مطابق آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ میں دوسری جانب کا بھی سلام پھیر لیتا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کشف کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ پر سجدے سہو نہیں، اس لیے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. تو مہدی موعود علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے دلوں میں خون جگر سے لکھ کر رکھ لو کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کشف کو تنور میں ڈالو جو تمہیں شریعت مصطفیٰ کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرتا ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ کشف وغیرہ یہ تمام چیزیں بات کی ہیں، پہلے بنیاد شریعت مصطفیٰ ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو. اگر یہاں گڑبڑ ہو گئی تو انسان کا کشف، الہام، معرفت، طریقت، یہ جتنے تمام چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں انسان کو کبھی میسر ہو نہیں سکتی. حضرت شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائرے کا واقعہ بھی یہ ہے اور واقعہ خود بتاتا ہے کہ وہ واقعے میں ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام پوشیدہ رکھا گیا ہے. حضرت شہاب جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں چند نوجوان آئے اور آ کر آپ کے دائرے میں بیٹھتے ہیں اور دائرے کا نظام بھی ایسا تھا کہ کون آ رہا ہے کہ یہ تمام
तमाम चीज़ें पूछी नहीं जाती थी, बाजू कौन बैठा हुआ है उसका नाम तक मालूम नहीं रहता था, इतना ज़्यादा ज़िक्र खुदा में मशगूल रहते थे। तो चंद नौजवान आए और आकर बैठते हैं, शायद 15 दिन या महीना या 2 महीने निकले, 3 महीने गुजर गए, उसके बाद वो खामोशी से उठकर जाने लगे। उस वक्त में हज़रत शहाबुजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन नौजवानों को पुकारा और पुकार कर पूछा कि तुम जो यहाँ आए थे, आने का मकसद क्या है और अब जो जा रहे हो उसकी वजह क्या है? तो उन नौजवानों ने कहा कि हमने आपका बहुत शोहरत सुनी, आपका चर्चा सुना, इस वजह से हम आए और आपके यहाँ दायरे में हमने क़ियाम किया, लेकिन 3 महीने तक हम रहे, लेकिन हमने तो आपकी जो शोहरत सुनी थी कि करामात होते हैं या कई कई चीज़ें ख़वारिक़ आदात होते हैं, आदत के ख़िलाफ़ करामात ज़ाहिर होते रहते हैं, 3 महीने से हम यहाँ पर हैं, हमने कोई चीज़ नहीं देखी, इसलिए हम जा रहे हैं। तो हज़रत शहाबुद्दीन शहाबुल हक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया, उस जवाब को भी याद रखो, यही चीज़ें असल महदवियत की बुनियाद हैं। हज़रत शहाबुद्दीन शहाबुल हक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुम 3 महीने से यहाँ दायरे में हो, तुमने करामात नहीं देखी होगी, लेकिन क्या तुमने यहाँ शरीयत के ख़िलाफ़ 3 महीनों में कोई एक काम देखा? तो उन नौजवानों ने कहा कि बेशक 3 महीने से हम हैं, लेकिन शरीयत के ख़िलाफ़ ना आपसे ना दायरे के किसी फ़र्ज से हमने कोई काम देखा। तो हज़रत शहाबुद्दीन शहाबुल हक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इतने लोगों का एक जगह जमा होना और 3 महीने में ये काम भी शरीयत के ख़िलाफ़ ना होना, इससे बढ़कर तुझे और क्या करामत चाहिए? तो मालूम यह होता है कि मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, असल तालीमात यही कि शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद रहो, शरीयत को छोड़कर तुम कहीं भी जा नहीं सकते, क्योंकि खुदा तक पहुंचने का जो रास्ता है उसी को शरीयत मुस्तफ़ा के नाम से याद किया जाता है। अगर तुमने शरीयत को छोड़ दिया तो वो रास्ता कहीं और जाता होगा, लेकिन वो रास्ता खुदा तक तो नहीं जाता। मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने खुद भी इरशाद फरमाया कि बंदा शरीयत मुस्तफ़ा बयान मी कुनम, यानी जब आपको कहा गया कि आप जो है बड़ी मारिफत की बातें करते हैं, आप बड़ी बड़ी तरीक़त की बातें बताते हैं, मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तरीक़त ये मारिफत ये नहीं, बंदा मुस्तफ़ा की शरीयत बयान करता है, बंदे को भेजा गया ही है इसलिए कि बंदा जो है मुस्तफ़ा की शरीयत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बयान करे। और शरीयत मुस्तफ़ा क्या है? शरीयत मुस्तफ़ा खुदा को राज़ी करने के जो तरीक़े हैं उसी को शरीयत मुस्तफ़ा के नाम से याद किया जाता है। यानी आप बंदे को ख़याल पैदा होता है कि मैं अपने खुदा को कैसे राज़ी करूं, तो इंसान अगर यूं ही इजाज़त दे दी जाती तुमको जैसे चाहे वैसे राज़ी कर लो, तो मैं समझता हूँ ये घर में अगर 10 आदमी होते तो 10 लोगों को खुदा को राज़ी करने के तरीक़े अलग होते। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैं किसी और काम से राज़ी नहीं होता, जो काम रसूल की सुन्नत के मुताबिक किया जाता है, यानी रसूल का हुलिया इख्तियार किया जाता है, उसी काम से मैं राज़ी होता हूँ। इसकी सबसे बड़ी दलील, आप जो हज को जाते हैं वही हज की दलील जो है आपके लिए काफ़ी है कि आपको खुदा ताला ने कहा हज को आओ। हम कहते हैं कि मेरे पास अच्छे से अच्छा लिबास है, मैं वो लिबास पहन कर आऊँगा। खुदा कहता है कि मुझे लिबास नहीं चाहिए, मुझे इब्राहीम का हुलिया चाहिए। इब्राहीम ने जो हुलिया इख्तियार किया था उस हुलिये में आकर हज करो तो मैं हज कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तो मालूम ये होता है कि अल्लाह को अपने पसंदीदा बंदों का हुलिया पसंद है। अब अल्लाह को अपने पसंदीदा बंदों के आदात पसंद हैं, उनके जो आदात हैं उन आदात को इख्तियार कर लो तो यही चीज़ हमारे लिए काफ़ी है। जो हज को उम्रा को जाते हैं वो सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ लगाते हैं, क्यों? आपको क्या ज़रूरत है कि आप दौड़ लगाते हैं? वो तो बीबी सारा को जो है ज़रूरत थी कि उनका बच्चा प्यासा था तो उन्होंने पहाड़ियों के दरमियान दौड़ लगाई थी। आज ना हमारा बच्चा प्यासा है, ना वहाँ पानी की तंगी है, बल्कि हाथ में पानी पकड़कर भी लोग दौड़ लगाते रहते हैं। कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमको दौड़ लगाने का क्यों हुक्म दिया? हम अल्लाह से कहें कि हमारा बच्चा प्यासा नहीं, मेरे हाथ में पानी मौजूद है, मैं किसको तलाश करना चाहिए? तो उसी वक्त यहाँ पर महदवियत आकर कहती है कि बीबी सारा को पानी की ज़रूरत थी, पानी की तलाश में उन्होंने सफ़ा व मरवा की दौड़ लगाई।
ارے لوگوں، اگر تم کو خدا کی طلب ہے تو دوڑ لگاؤ تو تم کو خدا مل سکتا ہے، خدا کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے، یعنی تمہاری جو نیت ہے اس نیت کے مطابق خدا تم کو عطا کرتا ہوا جاتا ہے۔ اگر تمہاری نیت خدا کا دیدار حاصل کرنے کی ہے، جاؤ اللہ کے گھر کو جاؤ۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ حج کو جا رہے ہو، حج کو جانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے مقصد حج کو آپ نے بیان فرمایا کہ کیوں جانا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ کسی کے گھر کو جاتے ہو، کیا باہر سے گھر دیکھ کر آ جاتے ہو یا گھر والے سے مل کر آتے ہو؟ تو کہا گیا کہ انسان اگر میں یہاں پر آؤں اور کسی کے گھر کو جا کر جو ہے باہر سے کھڑے ہو کر گھر دیکھ کر آؤں، کیا اس کو ملاقات کے نام سے یاد کر سکتے ہیں؟ ملاقات کس کو کہا جاتا ہے؟ گھر کے اندر جو مکان کا مالک ہے اس سے ملاقات ہو تو اس کو ملاقات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مہدی موعود نے فرمایا فقط مکان کا طواف مت کرو بلکہ جو مکان والا ہے اس کا طواف کرنے کی کوشش کرو۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے انہی باتوں کی ہم کو تعلیم دی ہے۔ اب لوگ جو کہتے ہیں کہ مہدویہ تعلیمات الگ ہیں، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ بے شک الگ ہیں۔ ہم کو وہ تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے۔ تعلیمات الگ اس لیے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ بعد میں اسلام الگ الگ صورتوں میں بدلتا ہوا چلا گیا، اس وجہ سے آج تعلیمات کی حالت جو اسلام کی ہے وہ پوری طرح بدل کر رہ گئی۔ اس وجہ سے مہدویت لوگوں کو الگ طریقے سے الگ طور پر ان کو نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج جو ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول میں ہم کو کس انداز میں ہم کو زندگی گزارنی چاہیے؟ ہم اپنے آپ کو مہدوی کہتے ہیں تو ہمارے اپنی مہدویت کا ثبوت کس انداز میں ہم کو پیش کرنا چاہیے؟ خدا را جس آیت شریفہ کو میں نے پڑھا وہ آیت شریفہ آپ کو پکار کر صرف ایک بات کی آپ سے مطالبہ کرتی ہے آیت شریفہ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے رسول آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم کو چاہیے کہ رسول کی اتباع کرو۔ تو یہ آیت شریفہ یہ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کا حلیہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھروں میں بچوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے اپنے گھروں میں نوجوانوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے بال رکھنے کے طریقے پہلے الگ تھے اب بدلتے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ کر دیکھو کہ یہ جو تم نے بال رکھے ہیں یہ اس قسم کے بال رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ کا بچہ پلٹ کر کہے گا کہ فلاں جو ہے فلم کے ہیرو نے اس قسم کے بال رکھے، وہ میرا پسندیدہ ہے اس لیے میں نے رکھ لیا۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ہر ایک رنگ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو جس سے محبت رہتی ہے اس کے کپڑوں کا ڈھنگ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بات کرنے کا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو جس سے محبت رہتی ہے اس کے چلنے کے انداز کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، وہ جیسے ہیں ویسے بننے کی کوشش کرنا، یہی محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو رسول سے محبت ہے، اگر آپ کو مہدی موعود علیہ السلام سے محبت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس جتنی اتباع رسول پائی جاتی ہے، آپ کے پاس جتنی اتباع مہدی پائی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رسول اور مہدی سے کتنی محبت ہے۔ اور آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تصدیق بندہ عملس، یعنی بندے کی تصدیق سے مراد عمل ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تعلیمات کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں ایک ذرا غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بزرگان دین کا واقعہ ہم پیش کریں کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ نماز کی حالت میں عرش پر جا کر واپس آ جاتے تھے، رکعت باندھتے تھے تو وہ عرش تک پہنچتے، خدا کا دیدار کر کر جو ہے واپس آتے تھے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا اور آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے چیز آج کے ماحول میں ہم سے تو ہونے والی نہیں۔
میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر جھوٹی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ کام جو بزرگان دین کے تعلق سے کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہے رکعت باندھتے تھے تو ایک لمحے میں عرش پر جا کر آ جاتے تھے، تو یہ کام آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ کام کر رہے ہیں. آپ نماز کے لیے رکعت آپ نے ظہر میں باندھی، قسم خدا کی اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر آپ کہو کیا کتنے لوگ ہیں جو رکعت باندھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے گھر کو بھی جا کر آئے ہیں، اپنے دکان کو بھی جا کر آئے، جن کو کھیتوں کو جانا تھا وہ کھیتوں کو بھی جا کر آئے، جن کو دوستوں کی فکر تھی، کسی کی شادی بیاہ کی فکر تھی، وہ خیالی طور پر ہی صحیح وہاں پر جا کر بھی آ گئے. تو معلوم ہوا کہ معاملہ فقط عشق کا ہے. بزرگان دین کو خدا سے عشق تھا، رکعت باندھتے تھے تو عرش پر جا کر آتے تھے. ہم کو دنیا سے محبت ہے، رکعت باندھتے ہیں تو کبھی دکان جا کر آتے ہیں، کبھی مکان جا کر آ جاتے ہیں. تو وہ چیز آج بھی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. دل میں عشق خدا پیدا کرو. جیسے دنیا سے دکان سے محبت ہے تو دکان نماز کی حالت میں نہ جانے کتنی مرتبہ دکان کو جا کر آ جاتے ہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ مکان کو جا کر آ جاتے ہیں. کوئی آپ کا رشتہ دار بیمار ہے، اسپتال میں ہے، نماز کی حالت میں 2-4 مرتبہ تو نماز کی حالت میں ہی دواخانے کے چکر بھی لگا لیتے ہیں. یہ جو کام ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو اس رشتہ دار سے محبت ہے. ہمارے بزرگان دین کو نہ دنیا سے محبت تھی، نہ رشتہ داروں سے محبت تھی، ان کو محبت تھی خدا کی ذات سے. تو رکعت باندھتے تھے تو عرش پر جا کر واپس آ جایا کرتے تھے. تو آپ بھی وہ چیز اختیار ہو رہی ہے، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. فقط یہ ہے کہ ذرا اپنے اندر کے عشق کو بدلنے کی دیر ہے. اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا عشق کی آگ سب کے پاس موجود ہے، فقط ہانڈی بدلنے کی دیر ہے. یعنی ہمارے پاس عشق موجود ہے، ہم نے اس پر دنیا کی پکوان کی ہانڈی کو چڑھا رکھا ہے، دنیا کی مخلوق کی محبت کی ہانڈی کو چڑھا رکھا ہے. اس کو ہٹاؤ اور وہاں پر خدا کی عشق کی تمنا کو لگاؤ، وہ اس ہانڈی کو چڑھاؤ. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جو آپ دنیا میں چکر لگاتے تھے نماز کی حالت میں، آپ کو خدا کے عرش کے بھی چکر لگ سکتے ہیں جیسا دنیا کے لگ رہے ہیں. اور آپ دیکھو کہ جتنے باتوں کا آپ انکار کرتے ہیں وہ تمام کے تمام کام آپ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہم بزرگوں کے تعلق سے سنتے ہیں کہ وہ بزرگان دن بھر عبادت بھی کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، فخر و فاقے میں زندگی گزارتے تھے، اور رات بھر جاگ کر وہ ذکر خدا کرتے تھے، نوبت گزارتے تھے. تو سوچنے والا آج کا نوجوان سوچتا ہے کہ کیا ان کو تھکن نہیں ہوتی ہوگی؟ ہم ذرا کام کرتے ہیں تو رات میں تو نیند ضروری ہے، ہم کو نیند آ جاتی ہے. ان کو کیوں نیند نہیں آتی کہ وہ دن بھر بھی عبادت کر رہے ہیں اور رات میں بھی عبادت کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے تو کسی نوجوان کو رات میں دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا دن بھر کام کر آئے گا لیکن فون لے کر 2-3 گھنٹوں تک یوں ہی گزار دیتا ہے. آپ اس سے پوچھ کر دیکھو کیا تجھے تھکن نہیں ہوتی، کیا تجھے نیند نہیں آتی؟ اس کا دل کہے گا مجھے فون سے محبت ہے، فون سونے نہیں دیتا. بزرگان دین کہتے ہیں ہم کو خدا سے محبت ہے، خدا ہم کو سونے نہیں دیتا. فرق فقط اتنا ہی ہے کہ محبتیں بدل گئی ہیں، جہاں تک دوسری تمام باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر برحق ہیں. بزرگان دین جو کرتے تھے آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن فقط آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، وہ جو کرتے تھے وہ خدا کے لیے کرتے تھے. آپ دیکھو جتنے فخر و فاقے کی بات کرتے ہیں کہ 3 دن فخر و فاقہ، 7 دن کا فخر و فاقہ، 11 دن کا فخر و فاقہ، فقط پانی پر گزارا ہو رہا ہے. کیوں پانی پر گزارا ہو رہا ہے؟ کیا ان کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ کیا ان کو پیاس نہیں لگتی تھی؟ بے شک وہ تمام چیزیں آپ بھی کرتے رہتے ہیں. ذرا آپ پر ایسی کوئی پریشانی آ جائے جس کا آپ کو حل نہیں ملتا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو مل جائے، آپ کے سامنے اچھا کھانا لا کر پیش کیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ، مجھے میری مطلوب چیز مل جائے یہی میرے لیے کافی ہے، اب مجھے بھوک بھی نہیں لگتی، مجھے کھانا بھی نہیں چاہیے. تو بزرگان دین کو خدا کی طلب تھی، وہ کہتے تھے ہم کو طلب ہے، ہم کو بھوک ہے تو خدا کے دیدار کی بھوک ہے، یہ دنیا کی لذتوں کی ہم کو کوئی بھوک نہیں ہے.
تو اسی وجہ سے آپ بزرگان دین کے کاموں پر آپ خود عمل کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تمام کے تمام کام جو کچھ آپ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں وہ تمام کے تمام کاموں پر آپ عمل کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ خدا را ان تمام کاموں کو، ان تمام محنتوں کو عشق خدا کی طرف لے کر جاؤ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بزرگان دین نے جو کام کیے ہیں وہ تمام کام آپ بھی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرامین ہیں، ایک ایک فرمان آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایک فرمان ہم کو سکھاتا ہے کہ لوگوں نے دین اسلام کے ساتھ کیا کیا بگاڑ پیدا کیا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، الفاظ پر سے نظر ہٹا، معنی پر نظر رکھ۔ بہترین آپ کا فرمان ہے، گویا کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خلیفۃ اللہ ہی شان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ خلیفۃ اللہ ہی یہ اس بات کو پیش کر سکتا ہے۔ مہدی موعود نے فرمایا کہ الفاظ پر سے نظر ہٹا، معنی پر نظر رکھ۔ آج مہدویت پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں وہ فقط الفاظ کی وجہ سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اگر وہ حضرات معنوں کو دیکھ لیں تو ان کو خود معلوم ہوگا یہ تمام کی تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پائی جاتی تھی۔ جیسے مہدویت میں ہم مشاہدے کی بات کریں اور کہیں کہ مشاہدہ کرنا ضروری ہے، مشاہدہ بہت اہم چیز ہوتی ہے ایک طالب صادق کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں مشاہدہ وغیرہ کہاں پہ ہے، کہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں ہے، تو یہ مشاہدہ مہدویوں کے پاس کہاں سے آ گیا؟ مشاہدہ لفظ نہیں ہوگا لیکن مشاہدے کی بات حدیث میں بھی پائی جاتی ہے۔ خود صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم رسول کے پاس بیٹھے ہوئے رہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر کرتے تو ہم کو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ ہم آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی کو مشاہدے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب فقط وہ الفاظ وہاں پر نہیں پائے جاتے، لوگوں نے کہا کہ یہ مشاہدہ وغیرہ غلط چیز ہے۔ فیض کی بات کیجئے کہ فیض کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بزرگان دین کا فیض حاصل کرنا چاہیے، بزرگان دین سے فیض ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فیض وغیرہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، فیض رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ اگر رسول کے زمانے میں فیض نہیں تھا، ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ یہ کائنات کا وجود رسول کا فیض نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر رسول نہ ہوتے تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی۔ فیض کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے کئی ایک مثالیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں پاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مختلف انداز میں فیض کو تقسیم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں آپ جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، آپ جب وہاں پر تشریف فرما تھے، وہاں آپ نے غار میں جب پناہ لی تو دیکھا کہ غار میں کئی ایک سوراخ پائے جاتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے دامن کو پھاڑتے تھے اور ان سوراخوں کو بند کرتے تھے۔ ایک سوراخ بچ گئی تو آپ نے وہاں انگوٹھا رکھ دیا اور کرنا یہ ہوا کہ سانپ نے آپ کو ڈس لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کے رنگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سانپ نے ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لے کر ان کے جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں لگایا، فوراً سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اس کو فیض نہیں تو اور کیا نام سے یاد کرتے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں رسول کے زمانے میں بھی تھی، لیکن الفاظ نہ ہونے کی وجہ سے، الفاظ بدلنے کی وجہ سے لوگوں نے اس تمام چیزوں کا انکار کرنے لگ گئے۔ اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا الفاظ پر سے نظر ہٹاؤ، معنی پر نظر رکھو۔ تو جب آپ معنی پر نظر رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا مہدویت میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائی جاتی تھی۔ تو آج آپ کو یہی پیغام دینا ہے کہ ماننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی اتباع کرو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، یہی ماننے کا صحیح طریقہ ہے۔ فقط مان کر گھر میں بیٹھ جانا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلنا، اس کو ماننا، اس کو ایمان، اس کو تصدیق کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں رسول پر ایمان لایا تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ رسول کی باتوں پر عمل کریں۔ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مہدی موعود علیہ السلام کی میں نے تصدیق کی ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس کی آپ نے تصدیق کی ہے ان کے بتائے ہوئے باتوں پر آپ عمل کرو۔ اور جہاں تک اتباع کی بات ہم کریں، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی پیروی کی ہم بات کریں تو میں ایک بہت ہی بہتر چیز آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کی کوئی اتباع کرتا ہے
تو کب تک اتباع کر سکتا ہے؟ جب تک سانس چلتی رہے گی وہ کسی کی میں اتباع کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں میرے مرشد کی اگر مجھے اتباع کرنی ہے، ان کے بتائے جو وہ کرتے ہیں وہ مجھے کرنا ہے، تو میں کب تک کر سکتا ہوں؟ جب تک میری سانس چلتی رہتی ہے میں اتباع کر سکتا ہوں۔ لیکن قربان جائیے حضرت بندگی میاں سید خندمیر صدیق ولایت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر کہ آپ نے زندگی میں بھی مہدی کی اتباع کی اور شہید ہونے کے بعد بھی مہدی موعود علیہ السلام کی اتباع کی ہے۔ وہ اگر آپ پوچھیں کہ کیسے اتباع کی، تو مہدی موعود علیہ السلام نے آپ نے جو فرمایا والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم ووذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، مہدی موعود علیہ السلام نے یہ 4 صفات کو پیش کیا اور کہا کہ ہجرت، ایذا فی سبیل اللہ، اخرجوا من دیارہم یعنی گھروں سے نکالا جانا، قاتلوا وقتلوا، یہ چاروں کے چاروں صفات کس کے ہیں؟ مہدی موعود نے فرمایا کہ یہ چاروں کے چاروں صفات مجھ سے تعلق ہیں۔ 3 کا ظہور مجھ سے ہو گیا، چوتھی صفت قاتلوا وقتلوا کی بھائی سید خنمیر سے ہوگی اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مہدی بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں مہدی موعود علیہ السلام کی جو صفت ہجرت تھی آپ نے اس پر بھی عمل کیا، اخراج فی سبیل اللہ اس پر بھی آپ نے عمل کیا، اوذو فی سبیل اللہ آپ نے اس پر بھی عمل کیا۔ لیکن اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ شہید ہونے کے بعد بھی آپ کا ہجرت کا سلسلہ نہیں رکا۔ ہجرت ایسی ہوئی کہ شہادت ہوتی ہے کھامبیل میں اور تدفین ہوتی ہے سدراسن، پٹن اور چاپانیر میں، یعنی لوگ زندگی میں ہجرت کرتے تھے، میاں کا جسد مبارک شہید ہونے کے بعد بھی ہجرت کرتا رہا۔ اس سے بڑھ کر اتباع کی اور آپ کے سامنے کیا مثال بیان کی جا سکتی ہے؟ لوگ زندگی میں تکالیف اٹھاتے تھے، میاں شہید ہونے کے بعد بھی موذیوں نے آپ کو تکلیف دی کہ آپ کی سر کی ہڈیوں کو آپ کے سر میں سے نکال لیا گیا، تو شہید ہونے کے بعد بھی جنہوں نے ایذا فی سبیل اللہ کو اٹھایا اسی ہستی کو بندگی میں سید خنمیر صدیق ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اخراج گھروں سے نکالا جانا، بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تک زندہ تھے آپ کو اپنے گھروں سے دائرے سے نکالا گیا اور شہید ہونے کے بعد آپ کی سر کی ہڈیوں کو سر سے بھی نکالا گیا۔ تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتباع کی جو مثال پیش کی وہ یہ ہے کہ زندگی میں تو آپ نے مہدی کی اتباع کی، شہید ہونے کے بعد بھی آپ نے اتباع کی۔ ارے اور آگے بڑھ کر بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ میاں نے ہجرت کی اور میاں کے جو نیتیں تھیں وہ نیتوں نے بھی آپ کی ساتھ ہجرت کی ہے۔ میاں کی شہادت کھامبیل میں ہوتی ہے اور میاں کا چہلم جالور شریف میں ہوتا ہے۔ تو سوچ کر دیکھو کہ جن کی چوتھا، 10واں، 20واں ان نیتوں کو ایصال ثواب کے کھانوں کو بھی ہجرت کرنا پڑا ہوگا، تو وہ ہستی کا کیا مقام کہ جس ہستی نے اپنی زندگی میں ہجرت کی، شہید ہونے کے بعد بھی ہجرت کی۔ اس واقعے سے آپ کو بتانا یہ ہے کہ ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے شہید ہونے کے بعد بھی مہدی کی اتباع کی۔ خدا را اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سچ اپنے دل سے پوچھ کر دیکھو کہ میں مہدی کی تصدیق کرتا ہوں، میں مہدی کی میں نے کتنی اتباع کی ہے۔ ہم حضرت بندگی میں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کو جاتے ہیں، چاپانیر شریف کو جاتے ہیں، پٹن شریف کو جاتے ہیں، سدراسن شریف کو جاتے ہیں، حضرت سیدن جی خاتم المرشدین جالور شریف کو جاتے ہیں۔ جانے والے اگر ذرا سی دیر رک کر سوچ کر دیکھیں کہ ہم کن ہستیوں کی زیارت کو جا رہے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو خلاف شریعت ایک کام ہوتا تھا تو ان کو دائرے سے نکال دیتے تھے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز کو چھوڑتے ہیں اور نماز چھوڑ کر جا کر زیارت کریں تو کیا آپ کو میاں کا فیض ملنے والا ہے؟ کیا سیدن جی آپ کو فیض کی نظر سے دیکھنے والے ہیں؟ سیدن جی بھی یہی کہیں گے کہ جن لوگوں کے پاس عشق مہدی ہے، جو مہدی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، انہی کو میرا فیض پہنچنے والا ہے۔ تو وہ بزرگان دین ان کے دائروں کا نظام یہ تھا، کوئی شریعت کے خلاف ایک کام کرتا تو اس کو دائرے کے باہر کر دیا کرتے تھے۔ آپ سوچ کر دیکھو کہ ہم نماز کو چھوڑتے ہوئے چلے جائیں، نماز ہی نہ پڑھیں اور جا کر حضرت کے میاں کے پاس کہیں کہ ہم کو آپ کا فیض مل جانا چاہیے، تو
تو میاں کے روح سے یہی آواز آئے گی، میں وہ ہوں جس نے فقط سر سے نماز پڑھی ہے، تمہارے جسم اور سر سلامت ہیں، اگر تم نماز نہ پڑھو اور آ کر مجھ سے کہو کہ ہم کو فیض مل جائے، تو میاں کبھی ایسے لوگوں کو فیض نہیں دیتے۔ خدا را اپنی زندگی میں ذرا تبدیلی لانے کی کوشش کرو۔ میاں کے واسطے سے دعائیں کرنے والوں، خود میاں کا واسطہ دے کر آپ سے التجا کی جاتی ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، 5 وقتہ نماز پڑھنا شروع ہو جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، تو خود آپ کو معلوم ہوگا کہ میاں کا فیض آپ کو کس انداز میں آپ کو ملتا رہتا ہے۔ آپ دیکھو کہ نماز جب آپ چھوڑتے ہیں، حقیقت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ، رسول کو تو کوئی رسوا کر نہیں سکتا، لیکن آپ کا نماز چھوڑنے کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کے برابر ہے۔ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے کر گئے، معراج میں جانے کے بعد وہاں رسول نے خود کہا تھا، اے اللہ مجھے تو نے معراج عطا کر دی ہے، اب میں واپس پلٹ کر امت کی طرف جاؤں گا تو امت پوچھے گی کہ ہمارے لیے کیا لائے؟ تو خدا نے کہا کہ اے رسول، ہم آپ کی امت کو دن میں 50 نمازیں فرض فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے کہ میری امت کو ایک دن میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا ہے، 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ آپ نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے میری امت کو دن میں 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ کام کر نہیں سکتی، آپ واپس جائیے اور نمازوں کو کم کرا کر آئیے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر نمازوں کو کم کرایا، پھر آئے، 5 نمازیں کم ہوئی، 10 نمازیں کم ہوئی، آخر میں جب دن میں 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، تب بھی واپس جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس وقت میں رسول نے جواب دیا، مجھے میری امت سے امید ہے کہ میری امت کم سے کم اتنا تو ضرور کر لے گی۔ تو آپ دونوں کی باتوں کو سنو کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول کی امت دن میں 5 وقت بھی نماز ادا نہیں کر سکتی، اور رسول کہتے ہیں کہ میری امت سے مجھے امید ہے وہ اتنا تو کر لیں گے۔ جب آپ نماز چھوڑتے ہیں تو آپ موسیٰ کی تائید کرتے ہیں، اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ رسول کی تائید کرتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے رسول نے جو مجھ سے امید لگائی ہے، میں رسول کی امید کو پورا کرتا ہوں۔ خدا را جب بھی اذان کی آواز سنو تو آپ کے دل میں یہ آواز آنی چاہیے کہ رسول نے جو مجھ سے امید لگائی ہے کہ میری امت کم سے کم اتنا تو کر لے گی، مجھے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ 5 وقتہ نماز پڑھنے لگ جاؤ تو آپ حقیقت میں رسول کی بات کو صحیح ثابت کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے نماز چھوڑا تو آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ بتاؤ آپ موسیٰ کے امتی ہیں یا رسول کے امتی ہیں؟ آپ موسیٰ کی بات کو صحیح قرار دیں گے یا رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے عمل کے ذریعے صحیح قرار دیں گے؟ خدا را نماز چھوڑ کر انسان دین کا کوئی کامیابی حاصل کر نہیں سکتا، کیونکہ نماز یہ بڑی بنیادی چیز ہے، آپ کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو مہدویت کو جو آپ نے پیش کیا ہے، اس مہدویت کے تعلق سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ اتنا یقین رکھو کہ مہدی موعود کا ہر فرمان حق ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو بے شک خدا کی جانب سے آپ کو ہدایت ملتی ہوئی چلے جائے گی۔ حضرت بندگی میاں سید خنمیر صدیق ولایت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے فقراء کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے زمین سے ایک کنکر کو اٹھایا اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ کنکر ہے۔ تو اس وقت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مہدی نے اسے جوہر کہا تو بندہ جوہر کہے گا، کنکر نہیں کہے گا۔ اس کو تصدیق کے نام سے یاد کرتے ہیں، اسی کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دل میں یقین رکھو کہ میرے مہدی نے جو کہا ہے وہ حق ہے، تو خدا کی مدد آپ کی شامل حال ہوتی ہوئی چلے جائے گی۔ تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ فرامین امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر کامل طور پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے آپ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایک ایک واقعے کو آپ دیکھتے ہوئے جاؤ تو وہ تمام کے تمام واقعات آپ کو یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ فرمان مہدی پر یقین ہونا چاہیے۔ میاں جب 60 فقراء کو لے کر لڑنے کے لیے جا رہے تھے،
40 فقراء کو تو آپ نے دائرے کی حفاظت کے لیے آپ نے رکھ دیا تھا، 60 فقراء کو لے کر جا رہے تھے، اس وقت میں لوگ آئے اور آ کر میاں سے فرمایا کہ وہاں ہزاروں کا لشکر ہے اور آپ ہیں کہ 60 لوگوں کو جن کے پاس صحیح ہتھیار بھی نہیں ہے اور آپ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس جملے کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ میاں نے فرمایا کہ تم 60 فقراء کی بات کرتے ہو، مجھے فرمان مہدی پر اتنا یقین ہے کہ اگر لکڑی کے کھلونوں کو، رمکڑوں کو بھی میں اپنے ساتھ رکھ کر لڑوں گا تو خدا مجھے کامیابی نصیب کرے گا۔ تو یہ اتنا یقین آپ کو مہدی کی ذات پر ہونا چاہیے، مہدی کی بات پر ہونا چاہیے کہ دنیا کچھ بھی کہہ لے، مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ فرمان مہدی حق ہے اور فرمان مہدی کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر کسی آدمی کو وہاں سے بلایا جائے اور یہاں اسٹیج پر کھڑا کر کر پورے مجمع والے مل کر کہیں کہ تو مر گیا ہے، تو مردہ ہے، تو وہ آدمی کیا ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ کیا وہ آدمی یہ کہتا ہے اتنے تمام لوگ بولتے ہوں گے تو صحیح بولتے ہوں گے، شاید میں مر گیا ہوں، شاید میں مردہ ہو گیا ہوں؟ وہ کہے گا کہ میں دنیا کچھ بھی کہہ لے، مجھے یقین ہے کہ میں زندہ ہوں۔ جتنا آپ اپنی زندگی کے تعلق سے یقین رکھتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر مہدویت کے حق ہونے کے تعلق سے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ پوری دنیا مل کر کچھ بھی کہہ لے، مجھے یقین ہے کہ میرے مہدی سچے ہیں، مہدی کا ہر فرمان سچا ہے۔ تو صحیح معنی میں آپ کا وہ ایمان آپ کے ساتھ آ سکتا ہے، اور جہاں ایمان ہے ایمان کے فوراً بعد عمل صالح وہاں پر آنا چاہیے۔ خالی ایمان انسان کو کبھی کام نہیں آتا۔ قرآن میں اللہ نے جہاں بھی ایمان کا ذکر فرمایا فوراً اللہ نے عمل صالح کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر قرآن میں یہ بتاتا ہے کہ فقط دل میں ایمان رکھ لینا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ انسان کو فائدہ مند نہیں ہے۔ خدا را اگر دل میں ایمان ہے تو عمل کے ذریعے اس کو پیش کرتے رہو۔ جب بھی نماز کا وقت ہو نماز ادا کرو، مرشدین کی صحبت میں بیٹھو۔ ضروری نہیں کہ مہدویت پوری طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے، ہر انسان کی عقل الگ الگ ہوتی ہے، کسی کو کوئی بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، کسی کو کوئی بات ذرا دیر سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے انکار کرنا یہ انسان کی غلطی ہے۔ سمجھ میں نہ آئے تو جو حضرات جاننے والے ہیں ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو تو وہ آپ کو سمجھائیں گے، تو آپ کو مہدویت کی باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ ورنہ مہدویت بچوں کا کھیل نہیں کہ آپ تمام باتیں یوں ہی سمجھ سکتے ہیں، بلکہ جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو رہنمائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح رسول کے عمل کو سمجھنے کے لیے، مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے آپ کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ مرشدین کی صحبت اختیار کرو، ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ان کے ساتھ انسان جب بیٹھتا ہے خود بخود انسان کا دل کھلتا ہوا جاتا ہے اور اس کو مہدویت کی، اسلام کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہم قرآن میں جو ہے فقط انہی پر عمل کر لیں گے، ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو مہدی کی ضرورت نہیں، خدا را یہ تمام چیزیں انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جانے والی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا میری اطرت، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، تو معلوم ہوا کہ کتاب اللہ بھی ضروری ہے اور اطرت میں آل رسول بھی آتے ہیں، اور آل رسول میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہی ہیں۔ تو قرآن اور مہدی ان دونوں چیزوں کو جب تک آپ پکڑے رہیں گے کوئی دنیا کی طاقت آپ کو گمراہ کر نہیں سکتی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہی ہم تسبیح کے ذریعے بیان کرتے ہیں، جو رسول نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ کتاب اللہ اور دوسرا میری اطرت ہے، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اسی حدیث کو ہمارے پاس عشاء کی نماز کے بعد یا دوسرے مواقع پر تسبیح کے طور پر پیش کرتے ہیں، القرآن والمہدی امامنا، کہ قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں۔ یہ اسی حدیث کی روشنی میں ہم اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بھی پکڑا ہے، مہدی موعود علیہ السلام کو بھی ہم نے پکڑا ہے۔ اب دنیا کی
کوئی طاقت ہم کو گمراہ کر نہیں سکتی۔ خدا را اپنے اپنے عقائد کے تعلق سے ضروری ہے کہ انسان معلومات حاصل کریں، صحیح طریقے سے صحیح ذرائع سے انسان کو معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کوشش کرو تو آپ کو مرشدین کرام آپ کو مہدویت بھی سمجھائیں گے۔ لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر سوالات کریں گے اور جو ہے مرشد کو آ کر ہمارے گھر کو جواب دینا ہے، یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے۔ آپ کو اگر مہدویت کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کام یہ ہوتا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو پیاس ہے، آپ کو مہدویت کی طلب ہے، آپ کو تشنگی بجھانی ہے، تو آپ کو کنویں کے پاس مرشدین کرام کے پاس جانا چاہیے۔ ان کے پاس بیٹھ کر ان کا جو روحانی فیض ہے، وہ جو جواب کے ذریعے آپ کو روحانی فیض پہنچاتے ہیں، وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کبھی گئے نہیں، مرشد سے آپ نے کوئی سوال کیا نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کو معلومات نہیں ملتی، تو یہ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنی طرف سے کوئی حرکت کریں۔ حرکت یہی کہ نماز کو جائیں، آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد مرشد کے ساتھ 5-10 منٹ بھی بیٹھیں اور کوئی سوال جواب ہو یا مرشد خود اپنی طرف سے عنایت کریں گے تو آپ کو معلومات ملتی ہوئی چلے جائیں گی۔ تو آپ کا مسجد کو نہ جانا خود آپ کی کوتاہی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ 5 وقتہ طور پر مساجد کو جائیں، مرشدین کرام سے تعلق رکھیں، ان سے سوالات کریں، وہ جوابات دیں گے تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور آپ کے ایمان میں، عقیدے میں بھی پختگی پیدا ہوتی چلے جائے گی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم تمام کاسبین کو بھی اپنے اندر ذرا سی تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ہے جو یہاں اس گاؤں میں نہیں ملتی، دوسرے گاؤں میں ملتی ہے، تو انسان محنت کر کر جاتا ہے، جا کر وہ چیز لے کر آتا ہے۔ جہاں تک دین کی بات ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ گھر بیٹھے مجھے دین ملنا چاہیے۔ تو یہ دنیا اور دین کے تعلق سے ہمارے رویوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ دنیا کو ہم نے اتنی اہمیت دی کہ دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن دین چاہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر مجھے دین مل جائے۔ خدا را آپ گھروں سے نکلو، مسجدوں کو جاؤ، 5 وقتہ نماز پڑھو، نماز کے بعد مرشدین کی صحبت اختیار کرو، وہاں سے آپ کو باتیں معلوم ہوگی تو آپ کو خود احساس ہوتا چلا جائے گا کہ مہدویت کتنا پاکیزہ مذہب ہے اور مہدویت میں کتنی بلند ترین اور اعلیٰ ترین تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کبھی مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کی چیزوں کو آپ نے اہمیت نہیں دی، آپ نے اہمیت دی تو ہمیشہ دین اور خدا کی باتوں کو آپ نے اہمیت دی۔ جیسا کہ افغانستان میں آپ کے دائرے کو لوٹا گیا اور رات میں بادشاہ نے معاملہ دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں آ کر بادشاہ سے کہا کہ تو مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور تیری سلطنت میں میرے فرزند کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو بادشاہ پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ کل کیا کیا کام ہوئے، تو جو لشکر تھا اس کا وزیر نے بتایا کہ کل یہ کام ہوئے ہیں، یہ قافلے والوں کے سامان کو ضبط کر لیا گیا۔ تو بادشاہ نے اپنا ایک لشکر بھیجا اور جا کر وہ لوگ آتے ہیں اور آ کر مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا سامان چوری ہوا ہے، آپ فہرست بنا کر دیجئے کہ ہم بادشاہ کے خزانے سے ان تمام چیزوں کو آپ کو واپس کریں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہمارا کوئی سامان چوری نہیں ہوا اور ہمارا سامان کوئی چوری کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا سامان ہم ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں نہ چور کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، نہ ڈاکو کی نظر پہنچ سکتی ہے، اور ہمارا سامان ایمان ہے جو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو ایمان میں کمی واقع ہو تو انسان کو ڈرنا چاہیے۔ دنیا کا سامان آج ہے اور کل ختم ہونے والا ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تمام دنیا والے جانتے ہیں دنیا فانی ہے، پھر بھی دنیا کے پیچھے اپنی زندگی کو فنا کرتے ہیں۔ آخرت کے تعلق سے معلوم ہے، خدا کے تعلق سے معلوم ہے کہ خدا باقی رہنے والا ہے، لیکن پھر بھی خدا کو چھوڑ کر، خدا کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ خدا را اپنے اندر ذرا تبدیلی لانے کی کوشش کرو، دینی خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ سب سے بڑھ کر نماز کی پابندی
پابندی ہوگی تو بہت ساری انسان کے اندر سے خرابیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش کاموں سے، برے کاموں سے انسان کو روکتی رہتی ہے۔ تو اگر آپ تمام برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں نماز کی پابندی کرو۔ میاں کی شہادت پکار کر آپ کو کہہ رہی ہے کہ فقط سر سے میں نے امامت کی، اے لوگوں تمہارا سر بھی تمہارے دھڑ پر سلامت ہے، ذرا نماز کی پابندی کرو۔ تو ہم کو یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ذرا اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخر میں کوئی بھی اگر آپ سے پوچھے کہ مہدویت کیا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ مہدویت جو مخصوص رسول کے اعمال تھے انہی کاموں کو کرنے کو مہدویت کے نام سے یاد کرتے ہیں، جیسے توکل، جیسے ذکر دوام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر کرتے تھے، جیسے ترک دنیا، جیسے صحبت صادقین، جیسے عزلت عن الخلق، یہ تمام کے تمام کام آپ رسول کی سیرت پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا فرائض ولایت جتنے ہیں وہ تمام رسول کی سیرت میں پائے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مہدویت میں کیا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے رسول کے جو سیرت ہے اسی سیرت پر عمل کرنے کو مہدویت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام دلوں کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے۔ خدا را اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کا طریقہ سیکھ لو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو تمام جو علماء تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے یہی سمجھا کہ انسان اپنی حاجت کو پورا کرے اور طہارت لے، وضو کر لے تو وہ سمجھتا تھا کہ اس کو آدھا ایمان مل گیا۔ کیا ایمان اتنی سستی چیز ہے کہ اپنے حاجت کو پورا کرنے سے، وضو کرنے سے انسان کو آدھا ایمان مل جاتا ہے؟ طہارت آدھا ایمان سے مراد کیا ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے سمجھایا فقط ظاہری طہارت نہیں، دل کو پاک کر لینا آدھے ایمان کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جب دل پاک ہے یہیں پر خدا کی ہدایت کی باتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب دل پاک ہے یہیں انسان کو خدا کے تجلیات ملتے ہیں، انوار الہی کا نزول ہوتا ہے۔ تو طہارت فقط ظاہری چیز کو پاک کرنا نہیں بلکہ اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ایک دل خدا کے حوالے کرو، پھر دل میں جو آئے وہ کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ جب آپ اپنے دل کو خدا کے حوالے کریں گے تو اب آپ کو سوائے خدا کی یاد کے اور کچھ بھی آپ کے دل میں آ نہیں سکتا۔ تو یہ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے کیا بتا سکتا ہوں کہ مہدویت کیا ہے۔ مہدویت مہدی موعود آئیں گے یہ بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 360 احادیثیں بیان کرنی پڑی۔ میں 1 گھنٹے میں آپ کے سامنے کیا مہدویت کی پوری باتوں کو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ فقط یہ ہے کہ مہدویت کا خلاصہ یا کہو کہ مہدویت کی تھوڑی بہت باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ خدا را مہدویت کو سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ بغیر عمل کرے نہ انسان کو دنیا میں نجات ہے نہ آخرت میں نجات ہے۔ یہی رسول کا بھی پیام ہے، یہی مہدی موعود علیہ السلام کا بھی پیغام ہے کہ ایمان کے بعد، تصدیق کے بعد انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ خدا مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔